کل آپ لوگوں نے تو ٹارگٹ پورا کر دیا تھا لیکن ہماری لائٹ چلی گئی تھی۔ وہ کل کی گئی آج آئی ہے۔ تو آپ سب کا شکریہ، آج بھی سیم ٹارگٹ ہے، 1 کے لائکس اور 200 کومنٹس لازمی، ورنہ پھر ہماری لائٹ چلی جائے گی اور کل کی چھٹی۔ آواز نہ نکلے سسکیوں کی، از قلم علی آتش، قسط 204۔ کمرے میں سکون بھری سانسوں کا ہلکا سا شور سنائی دیتا تھا۔ قد آدم کھڑکی جس پر سے پردے کچھ کچھ ہٹے تھے، وہاں سے صبح کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ راغب کی ابھی کچھ دیر پہلے آنکھ کھلی تھی اور وہ کروٹ موڑ کر اپنے اور ردھم کے درمیان رکھے بیبی کوٹ کو دیکھ رہا تھا جس میں اس کا موسیٰ جانی سویا ہوا تھا۔ یہ راغب کی زندگی کی سب سے خوبصورت صبح تھی۔ اس سے پہلے اتنی ہی خوبصورت صبح وہ تھی جب اس نے پہلی بار ردھم کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ صبح اور یہ والی صبح اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت صبحوں میں سے تھی۔ وہ کبھی بھی اتنا خوش نہیں اٹھا تھا۔ سینے پر سے جیسے کوئی بھاری سیل ہٹ گئی تھی۔ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ کروٹ موڑ کر اس نے موسیٰ کو دیکھا جو رات سے اب تک بالکل سکون سے سویا ہوا تھا۔ راغب کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی نیند میں ڈوبی خمار آلود آنکھیں موسیٰ کے بھرے بھرے گالوں پہ جمی ہوئی تھیں، اور پھر اس کی نگاہیں ردھم پر گئی جو بیبی کوٹ کے دوسری جانب لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر زلفیں پھیلی تھیں اور وہ بھی پرسکون دکھائی دیتی تھی۔ راغب اور ردھم کے درمیان اگر کوئی آ سکتا تھا تو وہ یہ ننھی جان تھی جس نے رات کو پورا بنگلہ سر پہ اٹھا رکھا تھا، صرف اس لیے کہ اسے اپنی ماں باپ کے پاس جانا تھا، اور اب وہ ان کے پاس لیٹا سکون بھری نیند لے رہا تھا۔ راغب احتیاط سے اٹھا۔ اس نے پہلے موسیٰ کے ماتھے پر لب رکھے، پھر وہ بیڈ کی دوسری جانب آیا۔ وہاں ردھم کے چہرے پر پھیلی زلفوں کو ہٹاتا وہ اس کے ماتھے کو چوم کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو ردھم اور موسیٰ دونوں اٹھے ہوئے تھے۔ ردھم اسے گود میں لیے فیڈر پلا رہی تھی۔ راغب ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا۔ گیلے بالوں کو پونچھتا وہ ڈریسنگ کے سامنے آ گیا تھا۔ ردھم نے بھی اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ بچے میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ اپنے بال سمیٹنے کی بھی اسے فرصت نہیں ملی تھی۔ وہ بار بار اپنے چہرے پر آنے والی لٹوں کو گردن جھٹک کر پیچھے کرتی تھی۔ راغب اس کا عکس شیشے میں دیکھ رہا تھا، پھر اس نے بالوں کو پونچھ کر ٹاول کو ایک طرف رکھا اور ردھم کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ردھم کا کیچر تھا۔ اس نے ردھم کی طرف آتے اس کی کمر اور شانوں پر بکھری زلفوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں باندھتے ہوئے سر پر کیچر لگا دیا۔ ردھم نے اس کے ہاتھ کو تھاما، اس کی ہتھیلی کو اپنے گال پر رکھا اور چہرہ اٹھا کر راغب کو دیکھنے لگی۔ یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت صبح ہے۔ مجھے اس بات پر حیرانی ہے راغب کہ یہ پوری رات نہیں رویا۔ اسے ایک دن میں میری اتنی عادت ہو گئی، وہ بچوں کی سی خوشی سے بتا رہی تھی، اور راغب اس کی خوشی دیکھ کر نہ جانے کیوں اداس سا ہو گیا۔ وہ ردھم کو کیا بتاتا کہ یہ عادت ایک رات کی نہیں ہے۔ اس بچے نے ردھم کے ساتھ 9 مہینے گزارے ہیں، تو وہ کیسے اس لمس کو نہ پہچانتا؟ وہ کیسے ردھم کی موجودگی کو فراموش کر سکتا تھا؟ اس کی پہلی آرام گاہ ردھم کی کوکھ تھی، تو وہ کیسے ردھم کو بھلا سکتا تھا؟ میں بھی اسی بات پر حیران ہوں۔ راغب نے اس کی بات کا جواب دیا، پھر وہ اس کے گال کو نرمی سے کھینچتا ہوا بولا، اسے مجھے دے دو، تم جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر نیچے چلتے ہیں ناشتہ کرنے۔ ردھم سر ہلا کر کھڑی ہو گئی۔ میں بس جلدی سے فریش ہو کر آ رہی ہوں، اور دیکھیں رولانا نہیں ہے اسے۔ راغب نے اس کی ہدایات پر اسے ناراضی سے دیکھا۔ میں تمہیں کوئی چھوٹا بچہ لگتا ہوں؟ یہ میرے پاس بھی نہیں روتا۔ ردھم نے سر جھٹکا۔ بس رہنے دے، آپ کو بچے سنبھالنے آتے ہی کب ہیں؟ راغب نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی کو تھاما اور پھر اسے نرمی سے مروڑ کر اس کی کمر پہ لے آیا۔
ایک ہاتھ میں اس نے موسیٰ کو اٹھا رکھا تھا اور دوسرے سے وہ ردھم کی کلائی تھامے ہوئے تھا۔ اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتا وہ تیزی سے اس کی کلائی کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ کو اس کے پیٹ پہ لپیٹ چکا تھا۔ اس کی ملائم خمدار گردن پر اپنے لبوں کو رکھتے ہوئے وہ مخمور لہجے میں بولا، کیوں؟ میں نے تمہیں نہیں سنبھالا؟ تمہیں کبھی کوئی تکلیف دی ہے میں نے؟ وہ اپنے لبوں میں اس کی گردن کے مختصر حصوں کو بھرنے لگا تو ردھم نے آنکھوں کو موند لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے راغب کے شانے کو تھامنا چاہا۔ اس کی انگلیاں لرزنے لگی تھی۔ بتاؤ، کیا تم میرے پاس آ کر کمفرٹیبل نہیں ہوتی؟ راغب نے اس کی گردن پر دانت گاڑے تھے۔ ردھم نے ہلکی سی سسکی بھری اور پھر اپنی گردن کو ایک طرف کرتی وہ خود کو جیسے راغب کے حوالے کر چکی تھی۔ اس نے راغب کے شانے کو تھامنے کی کوشش ترک کر دی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو اب پشت سے تھامتی اپنے پیٹ پر دباؤ دے رہی تھی، جبکہ راغب کا ہاتھ اوپر کی جانب حرکت کر رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو ردھم کی تیزی سے دھڑکتی دھڑکنوں پہ لے آیا، انہیں اپنے بھاری ہاتھوں میں سمیٹتا وہ جیسے اس کے دل کو مسر رہا تھا، اور ردھم کے گھٹنوں سے جان نکلنے لگی تھی۔ آپ میرا کمفرٹ زون ہیں، ردھم نے لرزتے لبوں سے اس بات کا اعتراف کیا تو راغب مسکرا دیا۔ اس نے اپنی شیو کی ردھم کی گردن پر چبھن دی تو ردھم نے گہرا سانس بھرا، پھر وہ آہستگی سے پلٹی اور راغب کے سینے سے لگتی اس کے دل کے مقام پر اپنے لبوں کا لمس دینے لگی۔ راغب کی دھڑکنیں بھی سست پڑنے لگی تھیں۔ موسیٰ ان دونوں کی حرکتوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تبھی راغب کی نظر موسیٰ پر پڑی تو وہ بے ساختہ ہنس دیا اور ردھم اس کے ہنسنے پر چونکی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر راغب کو دیکھا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ سوچے گا کہ ہم کتنے چیزی ہیں۔ صبح اٹھتے ہی شروع ہو گئے۔ ردھم اس کی بات کو سمجھتے ہوئے شرمندگی بھرے انداز میں ہنسی اور پھر اپنا چہرہ راغب کے سینے میں چھپا لیا۔ راغب اب بھی نہ، اس کو ابھی کیا سمجھ؟ راغب نے سر ہلایا، شکر ہے اسے ابھی سمجھ نہیں ہے، اور ردھم کی پیٹھ کو نرمی سے ہاتھ سے سہلانے لگا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد ردھم واش روم میں داخل ہو گئی تھی اور راغب موسیٰ کو لے کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ آفس جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب جب اس کا بچہ اس گھر میں آ ہی گیا تھا تو وہ چند دن اس کے ساتھ گزارے گا، کیونکہ کام کرنے کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے، لیکن یہ شروع کے دن اس بچے کے ساتھ اس کے لیے بہت دلکش ہوں گے۔ راغب آج آفس نہیں جا رہا تھا۔ جنگلوں کے گھنگور درختوں کے درمیان بہتے جھرنے میں سورج کی کرنیں جو شاخوں سے چھن کر پانی تک پہنچ رہی تھی چمکنے لگیں، تو اس مخروطی چھت کے چھوٹے سے مکان میں بھی ہلچل ہونے لگی۔ شایان اور نمل اٹھ گئے تھے۔ نمل شایان کے بازوؤں میں تھی اور شایان اسے اٹھتے ہی دوبارہ سے اپنی محبت سے روشناس کروانے لگا تھا۔ وہ اس کی گردن، ماتھے، لبوں اور گالوں کو نرمی سے چومتا اس کے اوپر تھا۔ وہ شایان کے بھاری وجود تلے دبی دوبارہ سے اپنی بےکل ہوتی سانسوں کو محسوس کر رہی تھی کہ تبھی شایان نے جھک کر اس کی ناک سے اپنی ناک کو جوڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم ٹھیک ہو نا؟ شایان کی بات کو وہ سمجھتی سرخ ہونے لگی۔ اس نے اپنا رخ موڑنا چاہا تو شایان نے اپنا چہرہ اسی طرف کر لیا۔ ان دونوں کی نگاہیں ایک بار پھر ملنے لگی تھیں۔ بتاؤ نا، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ ریلیکس ہونا تم۔ میں رات کو تھوڑا سا روڈ ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے تمہاری تکلیف بھری سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، لیکن میں اپنے کنٹرول میں نہیں تھا۔ تمہیں زیادہ لگی تو نہیں؟ وہ اپنے ہاتھ کو نیچے کرتا اس کے پیٹ سے اس کی کمزور جان پر لے آیا تو نمل نے بے ساختہ اس کی کلائی کو تھاما تھا، لیکن شایان کی انگلیاں اس کی کمزوریوں کو محسوس کر سکتی تھی، گاؤن کے نیچے جو بغیر پردے کے تھی۔ اب شایان کی انگلیوں کا لمس
وہ بخوبی اپنی کمزور جان پر محسوس کر سکتی تھی۔ نمل نے لرزتی ہوئی آواز سے آنکھوں کو موند کر کہا، مجھے جلن ہو رہی ہے، میں واش روم جاتی ہوں۔ شایان نے اس کے چہرے کو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ نمل دھیرے دھیرے آنکھیں کھول چکی تھی۔ میں دیکھوں؟ اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو میں کریم وغیرہ لگا دوں گا۔ نمل کے چہرے پر سرخیاں دوڑ گئیں۔ وہ ایسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی جیسے شایان اب بس وہی کرنے والا ہے جو اس نے کہا ہے۔ وہ تیز تیز نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، میں کر لوں گی، اتنا بھی درد نہیں ہو رہا، بس میں واش روم جانا چاہتی ہوں۔ وہ شایان سے دور ہونا چاہتی تھی۔ وہ بیڈ سے سمٹ کر اٹھی، اپنے گاؤن کے سٹیپ کو ٹھیک کرتی۔ وہ شایان سے نگاہیں ملا نہیں پا رہی تھی۔ اس کے گال جلنے لگے تھے اور شایان کی تپش دیتی سانسیں اور آنکھیں اس کے گرد حصار تنگ کرتی جا رہی تھیں۔ شایان بھی ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا تھا اور نمل کے سامنے آ گیا۔ اس نے نمل کو شانوں سے تھاما۔ میں کر دیتا ہوں، رات کو تو میں نے تمہیں کافی حد تک ایکسپلور کر لیا ہے، اب تو ہمارے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، ڈاکٹر، ٹیچر، میں سب بن جاؤں گا اور اچھے والا بنوں گا۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ نمل نے اپنی ٹانگوں کو سمیٹنا شروع کیا، پھر وہ شایان سے دور ہوتی دیوار سے لگ گئی۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، آپ کا شکریہ، وہ کہہ کر واش روم جانے لگی کہ شایان نے دوبارہ اس کی کلائی کو تھام لیا۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتا وہ اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو اس کے شانے پر رکھتا وہ لمبی گوری باہوں پر پھسلاتا اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا چکا تھا۔ پھر اس نے اپنے اور نمل دونوں کے ہاتھوں کو نمل کے پیٹ پہ لپیٹا، اس کی گردن پر اپنی ٹھوڑی رکھی اور اس کی کان کی لو کو لبوں میں دبا کر وہ گمبھیر لہجے میں بولا، تمہیں پتہ ہے تم میں بہت نشہ ہے اور مجھے اتنا سکون آیا رات کو کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں دوبارہ کروں۔ یہاں ہم آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم کچھ دیر بعد جب بھی اپنے اندر جذبات ابھرتے محسوس کریں تو بغیر دیر کے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں۔ اور میں اب اپنے جذبات ابھرتے محسوس کر رہا ہوں، تم بھی انہیں محسوس کرنا چاہو گی؟ وہ شرارت سے کہتا اس کا رخ اپنی طرف کرنے لگا تو نمل بدک کر پیچھے ہوئی۔ نہیں، مجھے نہانا ہے۔ شایان کے چہرے پر ناراضی پھیل گئی۔ اس کی گرفت نمل کی کلائی پر سخت ہونے لگی۔ نہانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے تھوڑی دیر بعد تمہیں دوبارہ گندا کر دینا ہے۔ بار بار سردی میں نہاؤ گی تو بیمار ہو جاؤ گی، اور میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں بیمار پڑ جاؤ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ نہانے دھونے والے چکروں میں نہ پڑو، بس جیسے ہی میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو۔ کبھی لیٹ جانا، کبھی میری گود میں بیٹھ جانا، کبھی صوفے پر تو کبھی ٹیبل پر، کبھی شاور کے نیچے، کبھی باتھ ٹب میں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نمل کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے تھے۔ رات بھر اس کی جسارتیں سہنے کے بعد اب اس میں اتنی سخت باقی نہیں تھی کہ وہ شایان کو دوبارہ اپنے قریب آنے دے۔ اسے تھوڑا سا ریلیکس ہونا تھا۔ شایان نے بے شک رات میں ہر طرح کی نرمی دکھائی تھی، لیکن اس کی نرمی میں بھی انتہا کی سختی تھی، اور وہ سختی نمل کے اندر تکلیف بھرا سکون پہنچاتی اس کے روم روم میں سرایت کر گئی تھی، اور اب وہ دوبارہ شایان کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ اسے تھوڑا وقت چاہیے تھا، اسی لیے وہ شایان کی باتوں کا کوئی جواب دیے بغیر تیزی سے واش روم میں داخل ہو گئی تھی۔ دروازے کو شدت سے بند کرتی وہ اس سے کمر ٹکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ شایان نے بھی دروازے سے اپنی پشت لگا لی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ میں زیادہ دیر بریک نہیں لوں گا، تم دیکھ لو، اگر زیادہ مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، تو ہم کوئی اور انتظام کر لیں گے، لیکن
مجھے رکنے کا مت کہنا، مجھ سے رکا نہیں جائے گا۔ اب میری شرم کھل گئی ہے، میں بہت بے شرم ہو گیا ہوں، مجھے میری چیز پوری چاہیے۔ میں تھوڑے پر راضی ہونے والا بچہ بالکل بھی نہیں ہوں۔ نہیں دو گی تو ضد کروں گا، اور ضدی بچے ویسے ہی جنونی ہوتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ تم میرا جنون سہ پاؤ گی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، اگر مسئلہ زیادہ ہو تو ہیلپ لے لینا، ورنہ جلدی سے خود کو ریڈی کر کے باہر آؤ، مجھے دوبارہ خود کو ریلیکس کرنا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے کہہ کر گہرا سانس بھرا تھا، اور نمل نے اپنا دل تھام لیا تھا۔ دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ نمل کو یوں لگنے لگا جیسے اگر اس نے دل کو نہ تھاما تو وہ پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا، اور نمل ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ شایان کی باتوں کو نظر انداز کرتی نہانے کے لیے آگے بڑھ گئی تھی، اور شایان ویسے ہی دروازے پر کھڑا دھیرے دھیرے دستک دے رہا تھا۔ شایان کے اندر کا وہ ضدی بچہ جاگ چکا تھا، جسے سچ میں اپنی چیز پوری چاہیے تھی، اور نمل جیسی چیز پر تو وہ ویسے ہی صبر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ چیز ویسے ہی اسے بڑی مشکل سے ملی تھی، اور اب وہ اس گڑیا سے ہر طرح سے کھیلنا چاہتا تھا۔ راغب موسیٰ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، اور ادھم ابھی اٹھ کر کچن کی جانب گئی تھی۔ اس نے کچن کے دروازے پر پہنچ کر ایک محتاط نگاہ اپنے پیچھے بیٹھے راغب پر ڈالی، جو موسیٰ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ وہ اس ننھے وجود کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ ردھم کے چہرے پر اداسی مسکراہٹ پھیل گئی، اس کے اعصاب پر جیسے ایک ہی بات سوار ہو گئی تھی، اور اس بات کا اثر اس کی رگوں میں اتنا گہرا ہوتا جا رہا تھا کہ وہ کسی بھی دوسری چیز سے اب شاید بہلنے والی نہیں تھی۔ موسیٰ اسے پیارا تھا، بہت پیارا تھا۔ کل سے اس کی زندگی جیسے بدل گئی تھی۔ وہ اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئی تھی، لیکن وہ اس بات کو نہیں بھول پائی کہ اس کے شوہر کو بچوں سے محبت ہے۔ اس بات کا احساس اسے رات کو اس پہر ہوا جب راغب موسیٰ کے رونے سے پہلے ہی باہر موجود تھا۔ وہ یقیناً موسیٰ کو دیکھنے کے لیے باہر گیا تھا، یا شاید اپنی تکلیف کو چھپانے جو اپنی بچی کو کھونے کے بعد اس کے دل میں موجود ہوگی۔ وہ راغب کی اس خوشی کو نہیں بھولی تھی جو اس نے راغب کے چہرے پر اس وقت دیکھی تھی جب اس نے ردھم کے منہ سے یہ الفاظ سنے تھے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ 9 ماہ راغب نے اسے اپنی ہتھیلی پر بٹھا کر گزار دیے تھے۔ اس کی ہر بات کو تحمل سے سننا، اس کی جائز ناجائز بات پر فوراً مان جانا، اور راغب کا راتوں میں اٹھ اٹھ کر اس کی صحت کا خیال رکھنا، اسے ڈاکٹروں کے پاس لے کر جانا، اس کے بدلتے رویوں کو برداشت کرنا، اور اپنے بچے کے لیے ہر وقت پرجوش رہنا، وہ یہ نہیں بھولی تھی۔ اور اب جب سے اس نے موسیٰ کو راغب کے قریب دیکھا تھا، تب سے اسے یہ بات اور چبھنے لگی تھی کہ ان کے پاس اولاد نہیں ہے۔ موسیٰ یہاں کتنے دن رک سکتا تھا؟ راغب یہ ردھم کو بہلانے کے لیے لے کر آیا تھا، لیکن ردھم چاہتی تھی کہ اس گھر میں جلد از جلد ان کا اپنا بچہ آ جائے، جس سے راغب یوں ہی محبت کرے، جسے لے کر ان کے دل میں یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی اسے ان سے چھین لے گا۔ وہ بس کسی بھی طرح دوبارہ ماں بننا چاہتی تھی۔ وہ چند پل چوکھٹ میں کھڑی راغب کو دیکھتی رہی، پھر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی، اور بنگلے میں پھیلتی صبح کی کرنیں اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ بھید جان لینا چاہتی ہوں جو ردھم اپنے دل میں دبائے پھر رہی تھی۔ اور اس بات سے تو راغب بھی انجان تھا کہ ردھم کے اندر کیا چل رہا ہے، اور وہ آگے کیا کرنے والی ہے۔ شایان فریش ہونے گیا ہوا تھا، اور نمل کھڑکی کے پاس کھڑی درختوں میں چہچہاتی چڑیوں کو سن رہی تھی۔ یہ جگہ بہت خوبصورت تھی، ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ شہر کی بھاگتی دوڑتی زندگی سے دور وہ اس علاقے میں آ کر ان درختوں کے بیچ اس چھوٹے سے گھر میں خود کو موجود کر کے اس خواب کو حقیقت محسوس کر رہی تھی
جو وہ کبھی بچپن میں کارٹون میں ایسے ہی کرداروں کو کسی پرسکون جگہ پر رہتے ہوئے دیکھتی تھی۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ بھی کسی ایسی جگہ چلی جائے جہاں کوئی پریشانی نہ ہو، جہاں صرف اور صرف سکون ہو، اور اسے یہ سکون شایان نے دیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی کہ تبھی اس کا دراز میں موجود موبائل، جسے اس نے یہاں آنے کے بعد دوبارہ نہیں دیکھا تھا، وہ بجنے لگا۔ وہ پلٹی، دراز کی طرف بڑھی، وہاں سے موبائل نکالا تو اسکرین پر ردھم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ ردھم سے آتے وقت مل کر آئی تھی، اور اب جب اس کا نمبر اسکرین پر دیکھا تو نمل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کال اوکے کر کے فون کو کان سے لگایا اور دوبارہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سورج دھیرے دھیرے اوپر اٹھتا پورے آسمان کو اپنی چمک کی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ چڑیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا، آسمان پر پرندے اڑ رہے تھے۔ وہ کھڑکی پر ہتھیلی جما کر اپنے چہرے کو باہر کرتی اس ٹھنڈی پرنم ہوا کو محسوس کرنے لگی جو رات کی بارش کے بعد اس فضا میں موجود تھی۔ کیسی ہے میری دوست؟ ہو گئی جوان؟ اس کی اس قدر بے باک بات پر نمل پوری کی پوری لرز گئی۔ اس کی آنکھیں ابل کر باہر گرنے کو ہو گئی تھیں۔ جن آنکھوں سے وہ صبح کی پرسکون فضا کو محسوس کر رہی تھی، اب اسے یوں لگا جیسے وہاں ہر طوفان آ گیا ہو۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس کی زندگی میں اتنے بے شرم لوگ دو ہی تھے، ایک ردھم اور دوسرا شایان۔ نہ ردھم بولتے ہوئے سوچتی تھی اور نہ ہی شایان عمل کرتے وقت سوچتا تھا۔ ان دونوں کے دماغ بے حد گندے تھے۔ نمل اس بات پر قسم کھا سکتی تھی کہ ان دونوں سے زیادہ گندا اگر کوئی ہے تو وہ رائٹر ہے، جو ان دونوں کے دماغ میں یہ باتیں ڈال رہا ہے۔ بکواس نہ کرو، نمل نے اسے ڈپتا تو دوسری جانب سے وہ اتنی ہی شوخ آواز میں بولی۔ مصنوعی ناراضی بھی اس کی آواز میں نمایاں ہوتی تھی، لیکن شوخی حد سے زیادہ تھی۔ کیوں؟ تم نہیں ہوئی جوان؟ تم نے نہیں کیا وہ گندا کام جو سب شادی کے بعد کرتے ہیں؟ بتانا کیسا لگا؟ میرے ٹرکس کام آئے؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا، خود کو ریلیکس چھوڑ دینا، سب کچھ شایان کے حوالے کر دینا، وہ اگلا کام خود کر لے گا۔ بتاؤ کہاں کہاں ہوا اور کیا کیا ہوا؟ ہر طرف سے یا بس مین جگہ سے؟ نمل کی سانس اٹک گئی تھی، اس کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے تھے، اور اس نے بس جواب میں کال کاٹ دی تھی۔ اسے تھوڑا سا وقت چاہیے تھا خود کو دماغی طور پر ردھم کے ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے، کیونکہ وہ جانتی تھی ردھم ایسے تو نہیں مانے گی۔ اسے سب جاننا تھا اور وہ ہر بات ڈیٹیل سے جاننا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے کال بند کر کے گہرے گہرے سانس بھرتے خود کو کمپوز کیا، اور پھر وہ کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتی، نیچے لاؤنج اور پھر لاؤنج سے گھر کا مین گیٹ کھول کر باہر بنے برآمدے میں لگے جھولے پر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی ردھم تھوڑی دیر بعد خود ہی کال کر لے گی، اور وہی ہوا۔ کچھ دیر بعد موبائل دوبارہ سے بجنے لگا، جبکہ نمل کے گال ابھی تک سرخ ہو رہے تھے۔ جاری ہے۔